اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ بڑھو، تفرقے میں نہ بڑھو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج عید الفطر کے دن میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہیں پڑو، تفرقے میں نہیں پڑو۔ راستہ وہی سیدھا ہے، حضور نے فرمایا راستہ وہی سیدھا ہے، وَأَنَا وَأَصْحَابِي، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تفرقے بازی ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، حال یہ ہوا 800 سال سے جس اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، سلطنت اسلامیہ تھی، جس کی گواہی آج بھی مسجد قرطبہ جبل آب ایسے ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 3 آپشن رہ گئے۔ ان عیسائیوں نے 3 آپشن دیے، یا تو ہمارے ملک سے نکل جاؤ، یا تو ہمارے ملک سے نکل جاؤ، یا عیسائی ہو جاؤ، اور تیسرا آپشن یہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 800 سال جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور زبردست انداز سے حکومت کی ہو، صرف تفرقے میں پڑنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان لوگوں نے 3 آپشن دیے۔ پھر کیا ہوا کہ جب عیسائیوں نے قبضہ کر لیا نا، پھر ایک بھی مسلمان اسپین میں نہ رہ سکا، جو رکے ان کو مار دیا گیا اور باقی مجھ سے نکال دیے گئے۔ یہ نتیجہ کیوں برآمد ہوا؟ اس لیے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ اسی طرح تاریخ بغداد دیکھیں، بغداد کے اندر کس کو نہیں پتا کیا عالی شان مقام تھا مسلمانوں کا، لیکن بغداد کے اندر جب آپس میں شیعہ کے نام پر، سنی کے نام پر مسلمان لڑنے لگے، کیا اشر ہوا؟ منگولوں کے جو جرنیل تھا ہلاکو خان، اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اس قدر مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ ان کے سروں کے مینار بنائے۔ دریائے دجلہ 3 دن تک رنگین رہا، خون اور مسلمانوں کی جو لائبریریاں جلائی تھی خون سے اور اس کالے پانی سے رنگین رہا۔ کس وجہ سے؟ مسلمان آپس میں لڑے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی صدیوں کی حکومت تھی، صدیوں کی حکومت۔ کیا ہوا؟ جب مسلمان عیاشیوں میں لگے، عورت بازی میں لگے، زناکاری میں لگے، شراب نوشی میں لگے، میوزیکل شو منعقد کرنے لگے، ناچ رنگ کی محفلیں منعقد ہونے لگی، تو صدیوں سے جو مسلمانوں کا اقتدار ہندوستان میں تھا، تو انگریزوں نے وہ اقتدار پلٹ دیا، مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا۔ پھر آزادی کی صورت کیسے بنی؟ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تب یہ پاکستان بنا۔ اور آج بھی 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر سہمے ہوئے ہیں کہ کب آر ایس ایس کے گنڈے ان پر حملہ کر دیں گے، کب یہ مطلب بھارتی حکومت ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی، اور جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ یہ اس لیے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ اس عید کے دن پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، اتحاد قائم کرو، اپنی صفوں میں اتحاد رکھو۔ مسلمان کی شان اتحاد کے ساتھ ہے۔ آج جس کو دیکھو اپنی طرف بلاتا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، کسی کا نظریہ کیا ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی سیکولر ہے۔ جب جنگ آزادی ہوئی، پاکستان آزاد ہوا، یہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں اور کچھ جو 50-60 سال کے ہوں گے ان کو بھی یہ پتا ہوگا کہ پاکستان 2 حصوں میں تھا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان کیسے الگ ہوا؟ لبرل سیکولر سیاستدانوں نے لسانی بنیاد پر سیاست کی۔
ایک کہتا تھا اردو زبان قومی زبان ہونی چاہیے، دوسرا کہتا تھا بنگالی زبان قومی زبان ہونی چاہیے۔ پھر جب بات مانی نہیں گئی تو آپس میں عوام کو بھڑکا اس کو سردانوں نے ان مسلمانوں کو لسانی فسادات میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان سے جدا ہو گیا۔ آج بھی یہ روش سیاستدانوں کی جاری ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ پٹھان کے نام پر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے سندھی کے نام پر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے پنجابی کے نام پر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے بلوچ ریجمنٹ کے نام پر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے اردو سپیکنگ کے نام پر مہاجر ہیں، مہاجر نام پر آ جاؤ۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان جب بن رہا تھا ہمارے بزرگوں کا نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں، اب وہ مرد کلندر آیا جس نے ان مسلمانوں کو ان کی اصل کی طرف پھیرا۔ وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس قوم کو بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔ مسلمان کا کام نہیں ہے آپس میں لڑنا۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ آپس میں کیا ہیں؟ بولے مجمع، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل۔ لیکن ہم تو رحم دل نہ رہے، ہم تو ایک دوسرے کا مال غبن کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن قرآن نے جو ہماری صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں رحم دل ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں یہ سخت ہیں۔ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے اس کے مقابلے میں سخت ہیں۔ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کے مقابلے میں سخت ہیں، لیکن آپس میں رحم دل ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے ان کے لیے ان کا فیصلہ یہ ہے من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بھی نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے اسے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ لیکن ہماری حرکات تو عجیب ہیں، ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، ہم اپنی اصل کی طرف نہیں لوٹتے۔ لیکن آج عید الفطر کے اس مبارک اجتماع میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، میرے بھائیوں آ جاؤ اپنے دین کی طرف۔ فلاح کامرانی کامیابی صرف و صرف دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنے میں ہے۔ جو حضور سے وفاداری کرے گا وہی کامیاب رہے گا، جو حضور علیہ السلام سے پیار کرے گا وہی جنت کا حقدار بنے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم